کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے 1 سا اناج، اشیاء خرد و نوش، 1 سا پنیر یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے۔ یہ سنت جاری رہی، یہ الفاظ دیکھیں، سنت بدلی بعد میں، یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے منبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد یعنی آدھا سا، نصف سا، یہ 1 سا کھجور کے برابر ہے۔ چنانچہ اندھے نو کی چاہیے 2 اکھاں، اندھے نو کی چاہیے 2 اکھاں، اندھے کو 2 آنکھیں چاہیے نا، وہاں تے لائی لگ ہوندی ہے۔ چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے۔ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں۔ ابو سعید خدری نے مخالفت کر دی، انہوں نے کہا نہ، یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا۔ پر لوگ تلائی لگنے لگ پے، اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہمیں سناتے ہیں کہ جی صحابی کا بھی اجتہاد سنت کے مقابلے پہ قبول نہیں ہوگا، اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں۔ اہل حدیث بھی پریکٹیکلی 1 سا ہی دیتے ہیں، وہ حضرت معاویہ کے اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا، اس بگاڑ کا رد کرتے ہوئے حنفیوں کا رد کرتے ہیں، لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے، تو وہ 2 نمبری کرتے ہیں۔ تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد 1 جو نصف سا ہے وہ 1 سا کھجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے، کیونکہ عرب میں کھجور بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں سمجھ لیں 1.5 کلو گندم تو یہاں کی 3 کلو کھجور کے برابر ہو جائے گا۔ پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں، حضرت معاویہ زندہ ہوتے میں کہتا حضرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میرے دور کے اندر چونکہ کھجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے، ہم تو پھر کھجور کے اگر 3 بھی سا ادا کریں، جو پورا 3 کلو 1 سا ادا بھی کر دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 40 روپے کا بھی ریٹ لگائیں، 120 روپے، یا مہنگی سے مہنگے بھی 50 روپے، 150 روپیہ بنتا ہے۔ 150 روپیہ بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا، اور کھجور کا کیا بن رہا ہے؟ اچھی جو سٹارٹ بھی کھجور ہو رہی 200 سے ہو رہی، وہ 600 بن رہا ہے۔ تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں، بدل سکتے ہیں نا، اس طریقے سے وہ اپنی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو 75 روپے دیں گے، تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہے، اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشیع نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک یہ 1 سا والا بھی ہے، اور اہل سنت میں یہ اعتراض حنفیوں کے اوپر ہی لگے گا، باقی مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں یا اہل حدیث ہوں، وہ تو نہیں لیتے۔ لیکن 2 نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائی لائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے۔ تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ۔ باقی جسے شوق ہے تو وہ خیالی پس منظر کی بجائے یہ حقیقی پس منظر جو ہے وہ پڑھ لے۔ ہاں جی، آج کی آخری حدیث، تیسری حدیث ہے اور آخری حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں 1818۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کے روزوں کو لغو، فحش باتوں سے طہارت، یعنی فضول باتیں اور بے حیائی کی باتیں اگر روزے کی حالت میں نکل گئیں ان سے پاک کرنے کے لیے، اور مساکین کے لیے کھانے کے طور پر فرض کیا تھا۔ لیکن اس کو آپ نے عید سے 2 دن پہلے نکال دینا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید والے دن نکالیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے پہلے۔ لیکن جو لوگ شروع میں دے دیتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ تو صدقہ فطر کی افضل صورت یہی ہے کہ آپ اناج ہی دیں، یعنی وہی 3 کلو گندم ہو جائے یا 3 کلو کھجور ہو جائے یا 3 کلو جو ہو جائے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے تحت رقم بھی دی جا سکتی ہے، اور یہ میرا ذاتی فتویٰ نہیں ہے۔ اہل حدیث حضرات اس معاملے میں بہت جو ہے وہ سختی کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث میں بھی کئی علماء ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب اور اس طریقے سے شیخ صلاح الدین یوسف صاحب اور باقی علماء جو قائل ہیں کہ صدقہ فطر رقم کی شکل میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔
المصنف इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 10,368 नंबर असर है, 10,368, कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम के पहले मुजद्दिद, अल मुतवफ़ा 101 हिजरी, उन्होंने अपने जो गवर्नर थे बसरा के, उनको खत लिखा कि लोगों से सदका फित्र जो है आधा दिरहम वसूल करो। दिरहम उस वक्त चांदी का एक समझ लें सिक्का होता था, तो आधा सिक्का वसूल किया जाए। उसकी फेस वैल्यू भी वही होती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू भी वही होती थी। अब ये क्या बहसें हैं, मसला नंबर 95 भी मेरा सुन लें, करेंसी नोट की शरई हैसियत के ऊपर मैंने डिटेल के साथ बयान किया है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो पहले मुजद्दिद भी हैं इस्लाम के, और मैं समझता हूँ ये भी उनकी तजदीद है कि उन्होंने ये दिरहम वाला मामला यानी रकम की शक्ल में सदका फित्र लेने वाला शुरू किया। और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 10,370, 10,317 नंबर असर हसन बसरी ताबी का है, अल मुतवफ़ा 110 हिजरी। वो कहते हैं कि अगर सदका फित्र रकम और नकदी की शक्ल में अदा किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये दो ताबीन के फतावा मौजूद हैं। बाद में अहमद बिन हंबल आए, वो इन फतवों के मामले में वो कहते थे नहीं मैं सुन्नत से मोहब्बत करता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ज़कात के मामले में भी तो देखें, सोना तोड़वा के आपने उसमें से सोना ज़कात देनी होती है, लेकिन हम वो रकम की शक्ल में दे रहे होते हैं, रकम की शक्ल में दे रहे होते हैं। ये तो नहीं होता कि वो बीवियों का जेवर तोड़वा के उसमें से निकाल के सोना दे रहे होते हैं, अलग से दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर रकम की शक्ल में ज़कात अदा हो रही है बिल्कुल मिन्नोअन, जबकि दो ताबीन से, हसन बसरी से और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुमुल्लाह अजमाइन, उनसे ये चीज़ साबित है, तो सदका फित्र 3 किलो गंदम के बराबर इक्विवेलेंट पैसे भी दिए जा सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल मसला है। पाकिस्तान में आज की डेट में अगर गंदम के एतबार से देखा जाए तो 3 जून 2017 आज के रेट के एतबार से सरकारी रेट लगाएंगे तो 120 रुपये 3 किलो का रेट बन जाएगा। और अगर जो आप गंदम आम देसी इस्तेमाल करते हैं 50 रुपये किलो, या जिस तरह मैं 55 रुपये किलो वाली इस्तेमाल करता हूँ, तो तकरीबन आप समझ लें 150 या 165 रुपये बन जाएंगे। वो आप खुद कैलकुलेट कर लें। इस तरीके से जो इंग्लैंड में या अमेरिका में लोग सेटल्ड हैं वो ज़रूर पाकिस्तान में निकालें फितराना, लेकिन रेट ओथे दा रखो, इत्थे दा रेट ला के नहीं, रेट ओथे दा लाओ जो सदका फित्र। और इस तरीके से वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो जो मसाकीन को खाना खिलाना है, अगर उसके इक्विवेलेंट पैसे देने हैं तो उसके एतबार से दें, और इस एतबार से मिस्कीन को खाना खिलाना है तो उसमें आप रिलैक्सेशन हो सकती है। यहाँ पे मसाकीन को खिलाएं, बेहतर है। वहाँ पे अगर कोई मिस्कीन मिलता है तो उसको वहाँ पे खिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है।